ہمارے دلوں میں رمضان کی قدر بڑھ جائے اور ہم رمضان کو اس طرح گزاریں کہ کوئی بھی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ کہ اللہ رب العزت نے جس صفت کے ساتھ قرآن میں رمضان کو ذکر کیا وہ ایک صفت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ بات آتی ہے کہ رمضان پورے سال کے جتنے مہینے ہیں ان کا دل ہے، یعنی کہ دل اگر ٹھیک رہا، ٹھیک طرح گزار دیا تو پورا سال جو ہے ہمارا اچھی طریقے سے گزر جائے گا۔ تراویح میں قرآن مجید پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ انشاءاللہ اس دفعہ عزم کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں قرآن مجید کو اچھی طرح سے تراویحوں میں سنیں گے۔ کام انشاءاللہ رمضان میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس سے ہمارا رمضان قیمتی بنے گا کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ ہمیں تہجد کے لیے اٹھنا ایک خاصا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہم نے صبح سحری کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، تو لہذا سحری سے کیوں نہ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور ہم 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے حضور پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں۔ کوئی بھی سحری بغیر تہجد کے نہیں کرنی۔ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ آج کل روحانی امراض میں مبتلا ہے اور جسمانی امراض میں مبتلا ہے، اور ہر بندہ گھر سے پریشان ہے اور ہر بندہ اپنے کاروبار سے پریشان ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ گویا کہ اگر ہم اس میں دعاؤں کا اہتمام کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بہت زیادہ شاندار ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور یہ جو ایسا ٹاپک ہے کہ جس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی کہ مجھے اس تک پہنچا دیجئے، یعنی کہ وہ ٹاپک وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ رمضان کا مہینہ کچھ ہی لمحے کی دوری پر ہے اور ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے، تو کیوں نہ ہم رمضان کے بارے میں وہ باتیں جان لیں جس کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رمضان کی اہمیت بڑھ جائے، ہمارے دلوں میں رمضان کی قدر بڑھ جائے اور ہم رمضان کو اس طرح گزاریں کہ کوئی بھی لمحہ ہم سے ضائع نہ ہو۔ کیونکہ ہم بعض اوقات رمضان کی ناقدری کر دیتے ہیں اور رمضان کا ہم جو اہمیت کرنی چاہیے تھی، جو قدر کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں چند چیزوں کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں کہ جس سے ہم رمضان کو خوب اہتمام اور خوب جو ہے نا برکت کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ آج رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں اترتی ہیں اور مغفرت کے اعلانات ہوتے ہیں۔ تو انسان کو اس مہینے کے ہر لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ تو رمضان کا مہینہ ایک تو روزے کی وجہ سے مشہور ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے اس مہینے میں اتارے، نازل کیے اور فرض کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ چند اہم باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس صفت کے ساتھ قرآن میں رمضان کو ذکر کیا وہ ایک صفت یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ ایسا کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا۔ اب قرآن کو اتارا گیا تو لہٰذا قرآن کا ایک خاص جو تعلق ہے وہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے، اور یہ پورا قرآن رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے قرآن مجید کو اتارا گیا، اور اس کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی اتارا گیا۔ تو لہٰذا یہ اس وجہ سے بہت بابرکت مہینہ کہ رمضان کو اتارا گیا، رمضان میں قرآن مجید کو اتارا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اور چند چیزیں ہیں کہ جس میں ہم آج آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایک احادیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان پورے سال کے جتنے مہینے ہیں ان کا دل ہے، یعنی کہ دل اگر ٹھیک رہا، ٹھیک طرح گزار دیا تو پورا سال جو ہے ہمارا اچھی طریقے سے گزر جائے گا، اللہ کی اطاعت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں گزر جائے گا۔ خدا نہ خواستہ رمضان کی قدر نہ کی اور اس کی اہمیت کو ہم نے اچھی طرح سے نہ جانا تو پورا سال جو ہے نا ہمارا اسی طرح گزر جائے گا کہ ہم پورے سال میں بھی اعمال کی پابندی نہیں کر سکیں گے۔ تو لہٰذا رمضان کو ایک دل کہا گیا، اور دل ایسا کہا گیا کہ اگر یہ دل درست رہے گا تو پورا جو ہے نا بدن درست رہے گا، اسی طرح رمضان درست رہا پورا سال ہمارا درست رہے گا۔ تو لہٰذا رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کے ہر لمحے کو قیمتی بنائیں۔ تو رمضان میں کرنے کے کیا کام ہے؟ دیکھیں رمضان میں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، روزہ ہم نے الحمدللہ رکھنا ہی ہے انشاءاللہ، اور تراویح بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تراویحوں کے بارے میں ایک بات ڈسکس کر دوں
کہ لوگ اکثر کہتے ہیں تراویح پڑھنا بہت مشکل ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چند ہماری لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. یقین کیجئے حافظ قرآن جو ہوتے ہیں، جو تراویح میں قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، وہ تقریباً 1 رکوع یا 1.5 رکوع ایک رکعت میں پڑھتے ہیں. اور اگر ہم اپنا ریشو نکالیں کہ ہم قرآن مجید کے ایک سپارے کو ویسے دیکھ کر کتنی دیر میں پڑھتے ہیں، تو 30-40 منٹ تو ہمیں بھی لگ جاتے ہیں. تو لہٰذا یہی 30-40 منٹ میں اگر ہم 20 منٹ اور ایڈ کر کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں اور رکوع سجود کے ساتھ پڑھ لیں، تو لہٰذا وہ جو دیکھ کر پڑھنا ہے اس سے زیادہ افضل ہمارا یہ تراویح میں سننا اور پڑھنا ہو جائے گا. تو لہٰذا تراویح میں قرآن مجید پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ انشاءاللہ اس دفعہ عزم کریں اور عہد کریں کہ انشاءاللہ رمضان میں قرآن مجید کو اچھی طرح سے تراویح میں سنیں گے. اور اگر آپ یہ ترتیب بنا لیں کہ جو حافظ قرآن جو رات کو تراویح میں سپارہ پڑھیں گے، اگر ہم وہی سپارہ اس سے پہلے پڑھ لیں، ایک دفعہ ہم اپنی نظر سے پڑھ لیں، تو ہماری جو دلچسپی ہوگی تراویح میں وہ زیادہ بڑھ جائے گی. کیونکہ جو ہم نے پڑھا ہوگا وہ کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن میں ہوگا. تو وہی جو رات کو قرآن مجید حافظ قرآن وہ پڑھیں گے، تو لہٰذا ہمیں سننے کا جو ہے نا وہ اور شوق پیدا ہوگا اور سننے کی طرف ہماری زیادہ توجہ رہے گی. تو لہٰذا تراویح پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ 1 رکوع 1.5 رکوع جو ہے نا زیادہ تر ایک رکعت میں پڑھا جاتا ہے. تو اس طرح ایک سپارہ یا سوا سپارہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا روزے بھی ہم رکھیں گے انشاءاللہ اور تراویح بھی ہم پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چند کرنے کے کام ہیں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ گناہوں سے بہت زیادہ بچنا ہے. کیونکہ دیکھیں رمضان میں بھی اگر گناہ ہو جائے تو پھر یہ تو بری بات ہے. تو لہذا کوشش کریں رمضان میں ہر گناہ سے اجتناب کریں. ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے، ہمارے کان غلط نہ سنے، ہماری زبان غلط نہ بولے، اور ہمارے قدم غلط جگہ پر چل کے نہ جائیں، اور ہمارے جو ہاتھ چیز سے کام نہ کریں. تو لہٰذا تو یہ چند کام ہیں جو کرنے کے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم گناہوں سے بچیں گے تو ہماری جو دلچسپی نیکیوں میں ہے وہ زیادہ خود بخود آٹومیٹک بڑھے گی. تو لہذا پہلا کام انشاءاللہ رمضان میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ جس سے ہمارا رمضان قیمتی بنے گا کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے، ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑنا ہے. اگر ہم گناہوں کو اس مہینے میں چھوڑیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے پورے سال کے جو گناہ ہوں گے اس سے ہمیں بچائیں گے، اور ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں بچائیں گے. اور دوسری بات کہ قرآن کو میں نے آپ کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو نازل کیا گیا، اور کوشش کریں کہ اس میں قرآن مجید کی کثرت کریں. دیکھیں قرآن مجید بندہ ویسے بھی پڑھتا ہے، لیکن اس مہینے میں خوب اہتمام کریں کہ جتنا اہتمام کریں گے انشاءاللہ اتنا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق بنے گا. قرآن سے تعلق سے مطلب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. تو لہذا کوشش کریں کہ قرآن کو بہت زیادہ وقت دیں. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر کہ ہم نوافل کی کثرت کریں. دیکھیں نوافل کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز سے اذان کے بعد فوراً آئے، 2 رکعت پہلے صلاۃ المسجد پڑھ لیں، یا تحیۃ المسجد پڑھ لیں، یا ہم تحیۃ الوضو پڑھ لیں، اور نماز کے بعد بھی پڑھ لیں. اور خاص کر تہجد کا اہتمام اس مہینے میں بہت زیادہ آسان ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عام مہینوں میں، عام دنوں میں تہجد کے لیے اٹھنا ایک خاصا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن ہم نے صبح سحری کے لیے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. تو لہذا سحری سے کیوں نہ 10-15 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور ہم 2 رکعت 4 رکعت اللہ کے حضور پڑھ لیں، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھیں. کیونکہ اللہ رب العزت خوب سنتے ہیں اس مہینے میں، اور اس مہینے میں خوب دعاؤں کو جو ہے نا قبول فرماتے ہیں. تو لہٰذا اس مہینے میں تہجد کا ہمارا اہتمام آج سے ہی عزم کریں، آج سے تہیہ کریں. خواتین جو سن رہی ہیں اور جو مرد حضرات بھی سن رہے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں کوئی بھی دن بغیر تہجد کے نہیں گزارنا، کوئی بھی سحری بغیر تہجد کے نہیں کرنی. اور اس کے بعد ذکر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں استغفر اللہ یا اللہم اجرنی من النار، یا جو بھی ذکر خاص کر ہے اس مہینے میں وہ کرتے رہے بندہ، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا رہے. اور اس کے بعد آخری بات دعاؤں کی کثرت. سحری میں دعا، افطاری میں دعا، تراویح کے بعد دعا، ہر نماز کے بعد دعا، اور جب دل کرے جب دعا. تو لہذا دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کریں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بندہ آج کل روحانی امراض میں مبتلا ہے اور جسمانی امراض میں مبتلا ہے، اور ہر بندہ گھر سے پریشان ہے، اور ہر بندہ اپنے کاروبار سے پریشان ہے. تو یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے کہ گویا کہ اگر ہم اس میں دعاؤں کا اہتمام کر لیں تو اللہ رب العزت، ہمیں امید ہے کہ ہماری تمام مشکلات، تمام بیماری
بیماریاں، تمام آزمائش، تمام مصیبتوں سے ہماری اس مہینے میں دعا کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ تمام گفتگو تھی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج ہی سے اپنا ایک لاہ عمل تیار کریں اور اپنا ایک جو ہے نا روٹین بنا لیں کہ ہم نے کس وقت پر کیا کرنا ہے۔ اگر انشاءاللہ آج سے بنا لیں گے تو پورے رمضان پہ ہمیں عمل کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گا۔ اب یہ تمام گفتگو جو تھی اس سے ہمیں یہی پتہ لگا کہ رمضان ہماری زندگی میں ایک بونس ہے۔ جس طرح کوئی بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے اور یا کوئی کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو اس کو سال میں ایک دفعہ بونس ملتا ہے یا اس کی سیلری ڈبل ہو جاتی ہے یا اس کو جو ہے نا کوئی بینیفٹس اور مل جاتے ہیں، تو اس طرح ہمارے لیے رمضان ایک بونس ہے، کیونکہ اس میں تمام سال کی جو روحانی جو ہمارے اندر تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس مہینے میں ہمیں وہ خاص طور پہ عطا کرتے ہیں۔ اور جو پورے مہینوں میں نیکیوں میں کمیاں ہو جاتی ہیں، اگر اس مہینے میں اہتمام کر لیں گے تو اس مہینے کی برکت سے اللہ ہماری اس کمی کو دور کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ پوری گفتگو جو تھی وہ رمضان کے اعتبار سے تھی اور رمضان کے مہینے میں تھی، کہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آج ہی سے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک لاہ عمل بنائیں گے اور اپنی زندگی کو جس طرح آپ رمضان میں محنت کریں گے، اپنے آپ کو نیکیوں پہ لگائیں گے، تو انشاءاللہ پورے سال آپ یہ عزم کر لیں گے انشاءاللہ پورے سال بھی ہم نیکیوں میں آمادہ رہیں گے اور نیکیاں کرتے رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور رمضان کے حوالے سے آپ اس میں انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔